اور اس کو کیسے نافذ کرنا ہے. تو پہلی چیز جو ہے سب سے اہم ہے کہ آپ کے دل میں اول مقصد خیر خواہی ہونا چاہیے. میں پڑھانے کے جہاں تک تدریس کی بات ہے تو صحابہ کو شاگرد کے معنی میں لیتے، اور صحابہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا رویہ؟ آپ سے زیادہ مطالعہ تو آپ حضرات کا ہے نا. یعنی کہ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کے اوپر جب حد جاری کی جا رہی ہے، جوتے پڑ رہے ہیں جی، تو والا مطلب عمل کر کے وہ آئے ہیں، نشے بشے بھی آئے بیچارے. آپ کو بہت رنج ہوتا تھا دیکھ کر. اچھا یہ بھی اس شاخ کا طریقہ ہوتا ہے کہ جس وقت تھوڑی چڑھ جائے تو محبوب کے پاس جا کے بیٹھ جاؤ. لوگ کہتے ہیں جی کہ وہ کرنا ہی تھا یہ کام تو کر کے مسجد میں کیوں آتے تھے. وہی یہ طریقہ ہوتا ہے نا، محبوب کے پاس جا کے بیٹھ جاؤ. تو وہ بیٹھے ہوئے اور چہرے پہ آثار ظاہر ہیں، کوئی بھی آپ بھی دیکھ سکتا ہے کہ شخص جو ہے اس وقت. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ رنج ہوتا ہے، ہاں غصہ نہیں ہوتا، رنج ہوتا. تو کوئی شخص دیکھتا ہے کہ آپ کو تکلیف پہنچی ہے تو کہتا ہے کہ نعمان پہ اللہ کی لعنت ہے جو اللہ کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ غصہ آ جاتا ہے، کہتے ہیں کہ اس پہ لعنت نہ کرو، یہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. ٹھیک ہے اس وقت جو بھی اس نے کیا غلط کیا جو بھی کیا، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ اب اس کے عوض ہم اس پہ لعنت کرنا شروع کر دیں گے. یہ جو میں نے کہا نا فرق ہے غصے اور رنج کا، یہ اصل میں مسلمان مدرس اور باقی سارے جہاں کے مدرسین کا فرق ہے. اور اگر یہ نہیں ہے تو مسلمان مدرس کی کم سے کم ایک نہیں تو سب سے اہم صفت جو ہے وہ ہم میں کمی. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایسے پڑھے نہیں ہوئے نا، مسئلہ تو اصل میں یہ ہے. اگر ہم سے، لیکن میں خوش نصیب تھا، سب ایسے تو نہیں میں کہوں گا، لیکن چند لوگ ضرور انتہائی شفیق تھے. وہ مزاجن شفیق تھے. ہوتا یہ مصیبت یہ ہے کہ کوئی مزاجن شفیق ہے تو ہے نہیں، یہاں مزاج کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہاں تعلق اصول کا ہے. جو شخص مزاجن شفیق ہوگا شاید اس کے لیے یہ عمل کرنا آسان ہوگا، اور جو مزاجن ذرا سخت ہوگا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا. تو کوئی بات نہیں، معیار تو ایک ہی ہے نا. جو ڈیوٹی ہے وہ تو ڈیوٹی ہے، اس میں تو مزاج کی، موڈ کی، مرضی کا تعلق نہیں ہے. ہاں جی، میں اس چیز کی اہمیت چاہتا ہوں جاننا کہ ہم لوگ عام طور پہ اس لائن میں اپنی مرضی سے نہیں آتے، اور کیونکہ اپنی مرضی سے نہیں آتے، جب تک ہم شعور کی عمر کو پہنچ جاتے تو اور کوئی لائن بچتی نہیں ہے ہمارے پاس. یہی لائن ہوتی ہے، پھر کیا کریں. تو ٹھیک ہے، اور اس سے اچھی لائن دنیا میں کون سی ہو سکتی. لیکن اس کی یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ایسا ہے تو اگر آپ نے خود گھر بار چھوڑ کر اور بیکن ہاؤس کی اسکول چھوڑ کر یہاں داخلہ لیا بھی تھا، ویسے تو لوگ بہت کم ہوتے ہیں نا، بس ایسے حالات سے آ گئے. تو اگر حالات لائے ہیں، اگر نصیب لایا ہے، اگر قدر لے کے آئی ہے، تو پھر تو یہ مخلص لوگ نہ ہوئے، مخلص لوگ ہوئے. اس پہ یعنی کہ اگر آپ مخلص ہوئے تو پھر آپ کا کوئی کمال نہیں ہے اس میں. یہ بتا دوں میں، کمال تو اس بیچارے کا جو چھوڑ چھاڑ کے آیا. 2 بچوں کو تو میں نے زبردستی حفظ کروا دی بچپن میں، ایک نے انکار کر دی. چھوٹا ہے نا وہ، بڑا سب سے بڑا جو بچہ ہے نا وہ مولوی جہانگیر محمود کا بیٹا ہے. جو اس کے بعد والا بچہ ہے وہ مولانا جہانگیر محمود کا بچہ ہے. جو تیسرا ہے نا وہ حضرت شیخ جہانگیر محمود کا بیٹا ہے. تو اس نے کہا میں نہیں کرنا. میں کہا جی نہ کرو. تو اس نے دیکھا، اس نے کہا آپ کو رٹ لگا نہیں. میں نے کہا نہیں، تو آپ کی مرضی ہے. نہیں لیکن سب نے کیا، اور سارے تا کے بچوں نے بھی کیا، سب بچوں نے خاندان میں کیا. تو آپ
کہ کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ میں نے کہا نہیں بیٹے، آپ کو دل نہیں کرتا آپ نہ کرو. تو اسکول میں جاتا تھا، اس نے او لیول کا امتحان دیا، تو اس نے کہا اگر میں او لیول کے اچھے نمبر لوں گا تو آپ مجھے کیا دیں گے؟ میں نے کہا بیٹا آپ کو کیا چاہیے؟ اب آپ بجائے میں فیصلہ کروں کہ میں نے کیا دینا ہے، آپ مانگے کہ آپ نے کیا مانگنا ہے، اگر میری حیثیت ہوگی تو میں دے دوں گا آپ کو. آپ پہلے پوچھیں. اس نے کہا مجھے پڑھائی چھوڑ کے مجھے حفظ کرنے دیں. اب حفظ فرق طریقے سے ہوگا نا. اب تو اس نے شعور کی عمر میں 17 سال کی عمر میں آ کے فیصلہ کیا کہ میں نے کرنا ہے، اور اس نے آ کے التجا کی کہ مجھے تھوڑا سا وقفہ دے دیں، مجھے آگے مجبور نہ کرے پڑھنے پہ فی الحال، جب تک میں یہ کام نہیں کر لیتا. اب اس میں فرق ہے. اگر اس وقت میں نے جھڑک دیا ہوتا کہ ٹھیک ہے نہ کر، دفعہ ہوتا بدبخت، میں نے کہا بھی تھا کہ ماں کی کرتی نہ دلواؤ اس کو، تو آج کوئی مجھے بات نہ کہتا وہ. ایک ہمیں جلدی بڑی ہوتی ہے اصل میں، اسلام کو کسی کے حلق سے اتارنے کی جلدی بڑی ہوتی ہے. یہ ہمارا ایک عمومی سمجھدار ہے، اور میں جذبے کو سمجھتا ہوں کہ یہ جذبہ اللہ اس کے رسول سے محبت کا جذبہ ہے، کہ انسان کو دل کرتا ہے کہ یار سارا کچھ ہی میں اس کو آج بتا دوں، دکھا دوں، کروا دوں، سمجھا دوں. لیکن صبر، کچھ چیزوں کا وقت نہیں آیا ہوتا. اللہ نے کسی کے لیے آگے اچھی چیز رکھی ہوتی ہے، لیکن ابھی اس نے دینی نہیں، آپ کے کہنے پر نہیں دے گا، وہ اپنی مرضی سے دے گا. آپ اپنا حق ادا کر، ختم ہو. تو بچوں کو جو احساسات، جذبات جو آپ نے اس کو اچھے رکھنے ہیں، تو آپ کو سب سے پہلے یہ اپنے اندر ایک محبت کا جذبہ، ایک خیر خواہی کا جذبہ پیدا کرنا ہوگا. کیوں؟ کیا دینوں نے سیکھا. او کما قال صلی اللہ